کچھ دعاز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاز، اور 9 ایسی دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ سٹریس اور انگزائٹی کی دعاز ہیں. تو میں آپ کے سامنے باری باری انشاءاللہ وہ دعاز رکھتا ہوں. سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور حدیث یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بہت غمگین ہوتے تھے اور بہت گریف میں ہوتے تھے، سورو اور گریف میں، تو وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یہ بہت 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 پاورفل جملہ ہے. تو یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو اذکار ملیں گے. ایک اپلیکیشن ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، ڈاؤن لوڈ اٹ. اینڈرائڈ میں بھی اویلیبل ہے، اور باقی جو آپ کا آئی فون کا جو iOS ہے وہاں بھی یہ اپلیکیشن اویلیبل ہے. اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی سیریس ڈیفیکلٹی آتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بہت ہی خوبصورت، یہ ترمذی کی روایت ہے. یا حی یا قیوم یہ اللہ کے ون آف دی پاورفل نیمز ہیں، اسم اعظم ہے. او the living, او the eternal, برحمتک استغیث، I seek help in your grace. تو پریکٹس کریں اس جملے کو اور جو اوپر والا. تیسرا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، اب دیکھیں نا یہ تمام دعائیں ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، تو وہ اپنے سر کو ریز کرتے تھے اسکائی کی طرف. اس طرح سے he would raise his head to the sky and supplicate، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم. اور پھر when he implored seriously and strongly he would say یا حی یا قیوم. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سے کیا محبت تھی اور اللہ پہ کیا توکل تھا انہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر اسٹرانگلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امپلور کرتے تھے، اللہ کو بلاتے تھے یا حی یا قیوم. یہ بھی ترمذی سے روایت ثابت. نمبر 4، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the supplications of distress are، ڈسٹریس کی، انگزائٹی کی یعنی سپلیکیشن ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لشأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ بھی آپ کو حصن المسلم میں مل جائے گی، اور اس کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے او اللہ I hope for your mercy, so give me not over to myself, even for as little as wink of an eye, and set right all my affairs. There is no God but you. Very powerful. نمبر 5، حضرت آسما جو کہ امائس کی جو ہے وہ بیٹی ہیں آسما، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ shall I tell you words that you may say in times of pain and distress، کیا نہ میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں جو کہ تم ادا کر سکتی ہو ایسے اوقات میں جب تمہیں بہت پین ہو، بہت ہی ڈسٹریس ہو، بہت دکھ سے تم گزر رہی ہو. وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. بیوٹیفل. صرف کتنے الفاظ ہیں؟ اللہ اللہ 2، ربی لا اشرک بہ شیئا 5. دیٹس اٹ. یہ اتنے پاورفل یہ سینٹینس ہے، اتنا پاورفل یہ ذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ اللہ مائی لارڈ آئی ایسوسیٹ نن ود یو. اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کو اس ایپلیکیشن میں مل جائے گی. سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جی the supplication made by the companion of the fish ذُنُّون، جو مچھلی والا جو بندہ ہے یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. یہ دعا یہ کر کے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا یہ پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کے ڈسٹریس کو ریموو کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور اس کے دکھوں کو انشاءاللہ ریموو کر دے گا. نمبر 7، ابن مسعود صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if any servant of Allah afflicted with distress or grief makes this supplication, his supplication will be accepted. سب سے پہلے یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک
ابن امتک ناسیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہم. اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں. سب سے پہلے یہ حدیث, whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی ڈپریشن انگزائٹی دور کر دے گا. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ او اللہ, certainly I am your slave. اللہم انی عبدک, اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں. ابن عبدک, اور بے شک میں تیرے بندے کا بندہ ہوں, یعنی تیرا جو میل سلیو ہے یعنی میرا جو باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں. اور ابن امتک, اور میں بیٹا ہوں تیری فیمیل سلیو کا, یعنی جو میری ماں ہے. ناسیتی بیدک, مائی فور ہیڈ از ان یور ہینڈ, میرا جو فور لاک ہے اللہ تعالیٰ یہ تیرے حوالے ہے, اور تمام انسانیت کا جو فور لاک ہے اللہ تیرے حوالے ہے. ماضٍ فی حکمک, your judgment upon me is assured. عدل فی قضاؤک, and your decree concerning me is just. جو بھی آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا وہ بالکل جسٹ ہے, بالکل انصاف پر مبنی ہے. اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک, اے اللہ I ask you by every name that you have named yourself with. میں آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں. سبحان اللہ, ہر وہ نام جو خود آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ بنایا ہے. کتنی جامع بات ہے, کتنی جامع بات ہے. اور فرمایا او انزلتہ فی کتابک, ہر وہ نام جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. اور او علمتہ احدا من خلقک, ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنی مخلوق کو سکھایا ہے, کسی بھی مخلوق کو سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب, اور ہر وہ نام جو آپ نے ہڈن رکھا ہوا ہے, غیب میں رکھا ہوا ہے, یا جس کا صرف آپ کو نالج ہے. سبحان اللہ, امیزنگ. یعنی پھر کوئی بھی نام نہ بچا, ہر نام کا واسطہ دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا کرو, عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے, کیا کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربی کہتے ہیں سپرنگ کو, رائٹ. اور ونور صدری, اور نور بنا دے میرے صدر کا, یعنی میرے چیسٹ کا, میرے سینے کا. وجلاء حزنی, اور اس کو میرے غم کی دعا بنا دے, میرے غم کو دور کرنے والا ایک نسخہ بنا دے قرآن مجید کو. وذہاب ہمی, اور جو ہم ہے جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریم انگزائٹی اور ڈسٹریس, اس کو دور کرنے کی اس کو میرے لیے میڈیسن بنا دے. اللہ اکبر, امیزنگ, ایبسولوٹلی امیزنگ. تو اس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں کوئکلی. سب سے پہلے دیکھیں جو رائٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اگر ہم پارٹ کو لیں جس میں یہ جو سینٹینس ہے دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. اس میں سیلف اویئرنیس ہے, اور سیلف اویئرنیس سائیکو تھراپی کا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو اس کی سیلف اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی تو ہے کون, اور تیرا مقصد کیا ہے, اور تیری آئیڈینٹی کیا ہے. تو دیکھیں یہ دعا انسان کو آئیڈینٹی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. نمبر 1 میں تیرا ہوں, یہ آپ کو آئیڈینٹی مل گئی کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور یہ بہت بڑی آئیڈینٹی ہے. اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں, اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. سو یہ جو اوور آل سینس آف سیلف اویئرنیس ہے وہ بھی اتنی اسٹرانگ سینس آف اویئرنیس ہے, یہ آپ کو ایک بہت کلیئر ایک آپ کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہے آف یور فنڈامنٹل رول ان دا ورلڈ, کہ بھئی آپ کا رول ہے کیا. آپ کا رول ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور بندی ہیں, تو اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا. یہ آپ کو ایک ڈائریکشن مل گئی, اور جب انسان کو ڈائریکشن مل جاتی ہے سبحان اللہ, تو انسان کی کافی انگزائٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے, ان شارٹ یہ کہ
اس سے ثابت ہوا کہ بندگی میں انسان کا فریڈم ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ نماز اللہ کی بندگی ہے، اور نماز میں پھر کتنا سکون اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بندگی ہے آبویسلی. اور ابھی تو آپ نیورو فزیولوجی اور ورشپ پڑھیں کہ ورشپ کے برین پہ کیا امپیکٹس ہیں، اس کے باقاعدہ ریسرچز ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ ریسرچ پیپر تو کوٹ کر دیا ہے یقین انسٹیٹیوٹ کا، اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل وینگ، ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. خوبصورت، بہت اچھی یہ ریسرچ ہے. آگے چلتے ہیں. تو پہلی چیز سیلف اویئرنیس، اور بی اسٹرانگ سیلف اویئرنیس، اور اس سے کیا ہوگا، یو ول انڈرسٹینڈ یور رول ان دس ورلڈ. اوکے، اور اس سے انگزائٹی بہت کم ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو اس کا حصہ ہے، ناصیتی بیدک، کہ اللہ میرا جو ماتھا ہے، میرا جو فور ہیڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ماذن فی حکمک، اور آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ ایشورڈ ہے، اللہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، عدل فی قضاء، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ انصاف پر مبنی ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہے ایکچولی افرمیشن ہے ڈیوائن ڈکری کی، اور ڈیوائن جو ڈیسٹنی ہے ہماری، اور یہ بہت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے جو انسان کو موو آن کراتا ہے. تو سائیکو تھیراپی میں ایگزسٹینشل تھیراپی یہی ہے نا کہ انسان کو موو فارورڈ کرانے کے لیے ہم نے اس کو میننگ دینا ہے زندگی میں، رائٹ، اور ہم نے اس کو بتانا ہے کہ تم اپنے پرپز کو ساتھ لے کر چلو اور ہضم کر جاؤ، ڈائجسٹ کر جاؤ اس چیز کو اور آگے بڑھو، موو فارورڈ کرو، رائٹ. ہم نے میننگ دینا ہے اس کی سفرنگ کو، اس کی پین کو، اس کے پرابلمس کو. تو دین کس طرح سے میننگ دیتا ہے کہ اللہ الحکیم ہے اور اللہ اللطیف ہے. اللہ از ویری سٹل، ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے، اللہ کو ایک ایک ڈیٹیل پتا ہے. تو اس لیے ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ کی ڈگری ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو اگر ہم اس کا پورشن، کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام سے بلاتا ہوں جو تو نے خود اپنے آپ کو دیا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا، یا تو نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے اور غیب میں ہے وہ نام، تو ہر نام سے میں تجھے پکارتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اتنی پاورفل تھیراپی ہے کہ ہم اپنے رب کو جان رہے ہیں اور اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دے رہے ہیں. اس کے نام پھر 99 نام دیکھیں حدیث میں آتے ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے دے کے اللہ کو پکارا جائے تو دیکھیں کتنی امپاورمنٹ ملتی ہے، کتنی. اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اس بندے کو میرا پتہ ہے. اور جس کو اللہ کہتا ہے نا اس بندے کو میرا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی دعا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ واہ یہ بندہ جو ہے مجھے بہت جانتا ہے. تو یہ اصل میں بات ہے، یہ تھیراپی ہے پوری اس دعا میں، اور یہ ہمیں ہوپ فل تھنکنگ کی طرف لا رہی ہے یہ دعا. ٹھیک ہے، ہوپ فل تھنکنگ جو ہے نا، اس کو کبھی ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے سائیکالوجی کی نظر سے، تو اس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. ایجنسی پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک پاتھ وے بنا لیتے ہیں کہ میں نے اس پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے. اور ایجنسی تھنکنگ ہے، ایجنسی پیٹرن یا ایجنسی تھنکنگ ہے کہ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پاتھ وے پہ چلنے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ کون سی ایجنسیز ہیں جن کو میں اڈاپٹ کروں. تو ایجنسی تھنکنگ اینڈ پاتھ وے تھنکنگ مل کے ہوپ بنتا ہے. یہ ہوپ کی ڈیفینیشن ہے پازیٹیو سائیکالوجی کے مطابق. تو یہ جو پارٹ ہے، پورشن ہے اکارڈنگ ٹو دی آتھر دعا کا، یہ آپ کو ہوپ دلا رہا ہے کس چیز کا، کہ پاتھ وے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور ایجنسی کیا ہے اس کی کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. تو اس لیے اس پورشن سے ہوپ آتا ہے انسان میں، اور یہ بہت بڑی سائیکو تھیراپی ہے، رائٹ. اور جو لاسٹ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار، میرے دل کی بہار بنا دے، اور میرے سینے کی لائٹ بنا دے، اور اس کو بینشر یعنی کہ اس کو میڈیسن بنا دے میرے غم اور میرے ڈسٹریس کا ریلیور بنا دے. تو یہ سبحان اللہ ہمیں اگین ایجنسی پاتھ وے کی طرف لے جایا ایجنسی تھنکنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ تم نے اب طریقہ کیا اختیار کرنا ہے کہ قرآن مجید جو کہ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے والا پورا ایک کلام ہے، تم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس کو میری اس انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ جو میری کیفیت ہے اس کو ایک کیور بنا دے میرے لیے. تو سبحان اللہ، یہ 4 چیزیں اس کی پوری سائیکو انالیسس اس دعا کی ہوئی ہے. میں نے آپ کو ریفر کیا، ضرور اس کو